السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آپ کے ساتھ 3-4 بڑے اہم معاملات پر اپڈیٹ دینی ہے اور صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ جو جلسے عمران خان نے کیے ہیں، ان جلسوں کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے سہولت کاروں پر، اپوزیشن پر اور جو دیگر فورسز جو عمران خان کو ہٹانے کے درپے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ دوسرا، یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ اپوزیشن میں مسلم لیگ نون جو ہے، اس نے یہ جو جلسے بڑے بڑے ہوئے ہیں عمران خان کے، اس کے حوالے سے ایک حکمت عملی تیار کی ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہے؟ اور ایک اور جو اہم بات ہے، جو اتحادی ہیں حکومت کے، جن میں پرویز الہی صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے، جی ڈی اے ہے، وہ اس وقت انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اگر کوئی ان سے وعدہ کرے اپوزیشن تو پھر اس کے بعد وہ مکر نہ سکے۔ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پیر بند دیتے ہیں، کہ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرتی ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، تو پھر اس چیز سے نکلنا، اس چیز سے ہٹ جانا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ اور چوتھا آپ کو پوائنٹ جو ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دینے کے حوالے سے شدید ترین ریئیکشن ہوا ہے۔ بظاہر تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو اختیار مل گیا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندر کون کیا بات کر رہا ہے اور یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ پھر اس ساری صورتحال میں نپٹنے کے لیے آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا ایک اہم مشاورت کی ہے کہ جو عدم اعتماد پر تحریک پر جو ووٹنگ ہے وہ کب کرائی جائے گی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کپتان کس طرح کی جنگ، جو اعصابی جنگ کیسے لڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے اندر کی کیا صورتحال ہے۔ نواز شریف صاحب نے ابھی تک اس بات پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا کہ جو تحریک عدم اعتماد کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے وہ 1.5 سال کے لیے ہو۔ نہ وہ مرکز میں یہ سیٹ اپ ایسا چاہتے ہیں اور نہ ہی صوبے میں وہ چاہتے ہیں، فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ کی جو سچویشن ہے، مریم نواز صاحبہ کا جو سٹینڈ ہے، جس کو شاید خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق اور دوسرے لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ پریویل کر گیا۔ اب یہ فیصلہ ایک کیا ہے مسلم لیگ نواز نے، ان کی قیادت نے، کہ جو خان کے بڑے بڑے جلسے ہیں اس سے مسلم لیگی بہت پریشان ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے وہ ممبران جو نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے، وہ ان جلسوں کو دیکھ کر رک گئے ہیں کہ خان کی پارٹی، خان کا ووٹ جو ہے وہ اتنا کم نہیں ہوا، وہ تو انٹیکٹ ہے، بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے تو شاید پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی چاہیے ہوگا۔ اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے اور پھر بہت سارے جو سہولت کار ہیں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز کو میدان میں اتارا جائے۔ مسلم لیگ نون عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں پنجاب میں کے پی کے میں جلسے کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے۔ جلد ہی اس کا شیڈیول وہ دینے کا سوچ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنگ اب اعصاب کی جنگ جو عمران خان گلیوں کوچوں میں لڑ رہے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے ہم مریم نواز کو لے کے جائیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز بہت بڑی کراؤڈ پولر ہیں اور وہ لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے ورکرز کو اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب کو بھی اس ساری صورتحال کا اندازہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک بڑی سکیم لڑائی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایم کیو ایم، باپ، جی ڈی اے اور مسلم لیگ کاف، جو سارے الائز ہیں، ان کا ایک گروپ بنا دیا ہے اور آپس میں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اگر حکومت کا ساتھ چھوڑیں گے تو اکٹھے چھوڑیں گے، اپوزیشن کی طرف جائیں گے، اور یہ مطالبے ہیں۔ تو اس میں آ کر اب مسلم لیگ نون بری طرح پھنس گئی ہے۔ زرداری صاحب بھی جو کوششیں کر رہے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بیچ میں کچھ تھوڑا سا حصہ مخفی رکھ جاتے تھے، وہ بھی بری طرح پھنس گئے ہیں، کیونکہ نواز شریف 1.5 سال کا جو بقایا جو پارلیمانی سال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اتحادی ہیں وہ اس لیے اپوزیشن کی طرف جائیں گے کہ اگر انہیں وہ سب چیزیں مل جائیں۔ پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم کے ساتھ، ان کے ساتھ ہر چیز سندھ میں کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کاف لیگ کے ساتھ نہیں ہوئی تو اس میں چودھری صاحبان نے انٹیلیجنٹلی یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک پالیسی ہوگی ہماری، اور اکیلے اتحادی نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ تو سب اکٹھے جائیں گے، اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہے تو اکٹھے حکومت کے ساتھ رہیں گے۔
اب جو خان نے وار آف نروز تو ہو رہی ہے، اور جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ جلسے ایک دو اور ہوں گے، لیکن جو عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہے اس کو فیصلہ یہ کیا حکومت نے کہ وہ OIC وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہے اس کے بعد اس پر ووٹنگ ہوگی، اس سے پہلے ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک اعصابی جنگ ہے، جلسے کیے جائیں گے، کیمپین چلائی جائے گی، ووٹرز جو ہیں وہ امیدواروں جو ان کے MNAs ہیں ان کے گھروں پر بھی دھرنے دیں گے جا کے، اور پھر بعد میں ڈی چوک پر جو جلسہ ہونا ہے اس کی بھی تیاری بڑے زور و شور سے ہوگی۔ تو یہ ایک اعصابی دباؤ جو ہے ان پر جاری رہے گا، اور جو تاریخ ہے وہ OIC اجلاس کے بعد ہے، ووٹنگ کی تاریخ، اور اس کو ابھی مخفی رکھا جائے گا، کیونکہ اس وقت نون لیگ نے جس طرح آپ وہ مرغی کے بچے ایک بڑے وہ جو ایک چھابا سا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ ڈال لیتے ہیں نا، نون لیگ نے اپنے سارے جو MNAs ہیں وہ یہاں پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی MNA دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور مشاورت کرتے ہیں۔ تعداد ابھی تک ان کی اپنے پاس پوری ہے، لیکن اس تعداد کو 2 ہفتوں کے لیے اسلام آباد میں کم از کم رکھنا، ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور کپتان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپنی اس ڈیٹ کو خفیہ رکھیں گے اور بالکل اینڈ پہ جا کے پتہ چلے گا، تو جو نون لیگ کے جو ممبران ہیں یا نون لیگ کی جو قیادت ہے جس طریقے سے معاملات کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں ان کو پرابلم آئے گی۔ بڑا یہ امپورٹنٹ یہ ایک ڈیسیژن ہے ان کا، اور اس حوالے سے قانونی مشاورت بھی کر لی ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ پہلے لگا دی جائے گی۔ تحریک انصاف اپنے یہ ایک باقاعدہ سرکولر جاری کریں گے تحریک انصاف کے سربراہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں، اور ان سے کہیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی ووٹ آ رہی ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کوئی ممبر نہیں جائے گا اجلاس میں، اور اگر کوئی ممبر گیا تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ڈیفیکشن اس کی جو کلاز ہے وہ اس پر اپلائی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے فوری طور پر موو کیا جا سکے گا۔ اب یہ اس سے اپوزیشن بہت پریشان ہے، اور جو تحریک انصاف کے وہ ممبران جو تھوڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ جا کے تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب، جن کے بارے میں بہت اہم جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نون لیگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان کی ہمشیرہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جو سینیٹر ہیں، جس میں انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کا ذکر کیا، تو ذرائع تحریک انصاف کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بالکل بھی مسلم لیگ نون میں نہیں جائیں گے۔ ان کی طبیعت ابھی خراب ہے، پوری طرح سنبھلی نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے بیچ میں بھی جو کوئی ایک کوشش ہو رہی تھی کہ آپس میں وہ دونوں گروپ مل جائیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی آپس میں کوئی ایکا نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، خان اعصابی جنگ جیت رہا ہے، خان کو جو ہٹانے والے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں یا ان کے سہولت کار جو اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور جو جلسوں میں عوام نے جس طرح سے شرکت کی ہے اس نے گیم کا پاسا پلٹ دیا ہے۔ جیسے ہی کوئی تازہ ترین صورتحال آتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔